ذهب إلى محمد ربك العالم فسأله وليك عليه السلام فسأله فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو عالم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنلقيك فأمتي ولا نسلك. جی یہ میرے خیال ہے چلا نہیں ہے. یہ باب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے لیے رونا اور امت پر آپ کی شفقت، یہ بیان ہے. اور اس میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی، جس نے میری پیروی کی فإنہ منی، وہ میرا ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو غفور الرحیم ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن کریم میں ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے ان کو تو عزیز و حکیم ہے. تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کلمات جو قرآن میں آئے ہیں ان کو بیان فرما کر رفع یدہ، اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور قال اللہم امتی امتی، کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. وہ بکا، حضور رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، سب کچھ دیکھنے والا، حضرت جبریل کو فرمایا کہ اے جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربک اعلم، پیارے جبریل اللہ تیرا جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، لیکن جا اور جا کر پوچھ میرے محبوب سے ما یبکیک، اے محبوب کیوں رو رہے ہو، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے. تو جبریل حضور کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت جبریل کو خبر دی بما قال اللہم امتی اللہم امتی وہو اعلم، جب کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل اب پھر میرے محبوب کے پاس جا، اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقل، اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کو جا کر کہہ دے انا سنردیک فی امتک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، لا نسو کا، آپ کو غمگین نہیں کریں گے، یعنی امت ساری آپ کی بخش دیں گے، آپ کو غمگین نہیں کریں گے. کتنی عظمت ہے حضور علیہ السلام کی جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اور کتنی شفقت ہے حضور علیہ السلام کی اپنی امت پر. جی حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا معاذ بن سلمة عن ثابت عن انس بن رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ابي قال في النار فقال لما فقال فقال ان ابي واباك في النار. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا کہ اینا ابی، میرا باپ کہاں ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فی النار، کہ تیرا باپ دوزخ میں ہے. تو جب وہ آدمی قفا واپس لوٹا تو اس کو پھر کچھ غم بھی ہوگا، پریشانی بھی ہوئی ہوگی. تو آپ نے پھر اس کو بلایا اور فرمایا کہ ان ابی و ابا کا فی النار، کہ میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی فی النار.
اب اس میں دیکھیے علامہ سندھی کا حاشیہ ہے نا جن کی کتابوں پر، یہ نیچے ہے نا، آپ کی کتاب پر ہے؟ اچھا، جن کی کتابوں پر یہاں حاشیہ نہیں، ان کے آخر میں حاشیہ ہوتا ہے سندھی صاحب کا۔ آپ کی کتاب پر ہے حاشیہ؟ ہے علامہ سندھی کا؟ ہاں، یہ جو نیچے ہے نا علامہ نبوی کے حاشیے سے نیچے، ہاں اس میں دیکھیے قولہ فقال ان ابی و اباک فی النار، علامہ سندھی نے جو لکھا، قد مالا کثیر من المتاخرین، کہ بہت سارے متاخرین علماء مائل ہیں الی نجات الوالدین، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماں باپ دونوں کی نجات کی طرف مائل ہیں۔ اما لأنہما ماتا قبل بلوغ الدعوہ، یہ متاخرین علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کے والدین اس وقت وفات پائی جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت تو فرمایا ہی نہیں تھا، کیونکہ والد حضرت عبداللہ تو فوت ہوئے جب حضور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور والدہ کی وفات ہوئی جب آپ کی عمر شریف 6 سال تھی، اور اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا، تو وہ تو دعوت کے پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے، اور ان کا عقیدہ توحید تھا، وہ زمانہ فطرت تھا۔ وقد قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم، یہ آپ کی کتاب پر مولانا آخر میں ہوگا، ہاں جی اچھا ہے، جن کی یہاں نہیں ہے نا ان کی کتاب کے آخر میں سندھی صاحب کا حاشیہ ہے۔ تو نبعث رسولا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب تب ہوتا ہے جب رسول کو بھیجیں اور وہ لوگ رسول کی نافرمانی کریں، تو جو زمانہ فطرت کے لوگ ہیں ان کی طرف تو رسول آیا نہیں، اور ان کے لیے عقیدہ توحید ہی کافی ہے نجات کے لیے، حتی نبعث رسولا، یہ ایک قول تھا متاخرین کا۔ و اما سے دوسرا قول، لأن اللہ تعالی، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے والدین کو احیاہما، دونوں کو زندہ کیا، لہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، فآمنا، آمنا تثنیہ کا صیغہ، آمنا واحد اور تثنیہ کیا ہے اور جمع آمنو، ہاں تو فآمنا، اس کو آمنا نہیں پڑھنا، کیونکہ آمنا پڑھیں گے تو متکلم کا صیغہ بن جائے گا نا۔ آمنا یہ غائب کا، ماضی غائب کا تثنیہ کا صیغہ ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین دونوں اللہ نے ان کو زندہ کیا حضور کے اعلان نبوت کے بعد، اور دونوں ایمان لائے بہی حضور علیہ السلام پر، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول، و اما، تیسرا قول یہ ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہاں دعوت نہیں پہنچی، یا جو مجنون ہے، اب مجنون ان کو دعوت کا پتہ ہی نہیں، یا چھوٹے بچے جو فوت ہونے والے ہیں، ان کا ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ آگ ان کے سامنے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا، کیونکہ وہاں تو مجنون بھی اب عقل مند ہوں گے، چھوٹے بچے بھی جوان ہوں گے، تو
یا زمانہ فطرت والے بھی ہیں تو ان کا امتحان ہو رہا ہے کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو کچھ لوگ چھلانگ لگا دیں گے تو ان کے لیے وہ آگ بردن و سلامہ بن جائے گی، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، وہ جنتی ہو گئے۔ کچھ لوگ آگ سے ڈر جائیں گے اور وہ چھلانگ نہیں لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج جو تم میری نافرمانی کر رہے ہو تو دنیا میں بھی تو تم نے نافرمانی کرنی تھی، تو ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو تیسرا قول یہ ہے کہ لِأَنَّهُمَا يُطِيعَانِ اللَّهَ تَعَالَى، کہ قیامت کے دن جب ان کا امتحان ہوگا حضور کے والدین کا، تو وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے اور ان کو توفیق دی جائے گی، یوفقان لذالک فی الامتحان، کہ جب ان کا امتحان ہوگا تو ان کو توفیق ہوگی کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ الذی یکون لبعض الناس یوم القیامہ، کہ جو بعض لوگوں کا قیامت کے دن امتحان ہوگا، علی ما قالوا فلعل ہؤلاء یحملون ھذا الحدیث علی ان المراد، اب یہ جو متاخرین علماء ہیں نا، حضور کے والدین کی تو نجات کے قائل ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ابی کا لفظ ہے تو ان المراد بالاب فیہ العم ابو طالب، کہ مراد چچا ابو طالب ہے، کیونکہ انہوں نے بھی حضور کی اس طرح پرورش کی، اور العم و سن و ابی ہے۔ وَإِطْلَاقُ اسم الاب علی العم اکثر من ان یحصیٰ، اور عرب میں چچا پر اب کا اطلاق اتنا زیادہ ہے کہ شمار سے باہر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ہیں؟ کس بات کی نہیں آئی سمجھ؟ ہاں، یعنی چچا کو اب کہا جاتا ہے، یہ عرب میں اس کا اطلاق، میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، ہم اپنے والد صاحب کو ابا جی کہتے تھے، اور ہمارا گاؤں ہے نا جانگلی پنجابی، تو ہمارا جو چچا تھا نا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ ہمیں چچا نہیں کہنے دیتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے بلاؤ پیو، تو ہم ان کو پیو، ان کے جو پوتے دوتے بھتیجے بھتیجیاں وہ سب ان کو کیا کہتے تھے، تو وہ پیو کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو۔ تو یہ جو ہمارا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جانگلی لوگوں کا جو ہے نا طور طریقہ، وہ عرب کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے، یہ عرب کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے۔ تو عرب میں اکثر، اور قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ جب پوچھا گیا کہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ، تو آبا، باپ تو ایک ہوتا ہے، تو آبا کا اطلاق کن پر ہے؟ باپ پر بھی ہے، چچا پر بھی ہے، دادا پر بھی ہے نا، ہاں قرآن کریم میں بھی۔ اسی طرح جو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَارَ، اس میں بھی بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں اب سے مراد آزر، اور آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، باپ موحد تھے، ان کا نام تاروخ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو چچا پر، چچا کو اب کہنا عربی میں یہ گنتی سے باہر ہے، سمجھ آ گیا نا؟ ہاں، وَإِمَّا، تو ان لوگوں کے نزدیک، جن کے نزدیک حضور کے والدین وہ جنتی ہیں اور نجات والے ہیں، تو ان کے نزدیک اس حدیث میں جو ابی و ابا کا میں ابی ہے، تو اس سے مراد
العم ابو طالب، و اطلاق اسم الاب علی العم اکثر من ان یحصا، یعنی گنتی سے باہر ہے عربی میں جو چچا پر اب کا اطلاق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جی حدثنا بكر بن سعيد وزهير بن حاتم قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عبيد عن ابي سلمة طلحة عن ابي هريرة قال لما نزلت هذه الآية عن وسيلة تكلم النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعوا فأصموا قال يا بني كعب اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو بلایا، فاجتمعوا، قریش جمع ہوئے، اور فعما وخصا، عام بھی حاضر ہوئے، خاص بھی حاضر ہوئے۔ فقالا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی اور فقالا، حضور علیہ السلام نے ان رشتہ داروں کو پکار کے فرمایا، اے کعب بن لبئی کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن بن جاؤ، کافر رہو گے تو آگ سے نہیں بچو گے، ایمان لاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ یا بنی مرہ بن کعب، اے بنی مرہ بن کعب، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے۔ اے بنی عبد شمس، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے۔ اے بنی عبد مناف، یہ عبد مناف حضور کے پردادا، کہ انقذوا انفسکم من النار۔ پھر یا بنی ہاشم، یہ حضور کے دادا ہیں، ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ انقذوا انفسکم من النار۔ پھر یا بنی عبد المطلب، یہ حضور کے دادا ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے۔ اب اپنی شہزادی کو، یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ کا مطلب ہے ایماندار بن جاؤ، کیونکہ اگر تم ایماندار نہیں بنو گے تو کافروں اور منافقوں کی شفاعت کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ ہاں جی، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا،
میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ کسی چیز کا مالک نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو مجھے شفاعت کی اجازت نہیں ہے۔ غیر ان لکم رحمن، ہاں رشتہ داری ہے میری تمہاری، سا ابلھا ببلالھا، اس کی تری سے اس کو تر کرتا رہوں گا، یعنی دنیاوی جو تعلق ہے وہ قائم رکھوں گا، جو اچھا سلوک ہو سکتا ہے کروں گا، لیکن اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکوں گا، اور اگر ایماندار بن جاؤ گے تو پھر عذاب سے چھڑا لوں گا۔ وحدثني عبيد الله بن عمر الطوائي قال قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت لما نزل عن في رأسه لقد ربيع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا صفية لا لكم من الله شيء سليم ما شئتم۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ اس روایت سے نا کہ میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اس سے یہ نجدی لوگ جو ہیں یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کافر یا منافق اس کی شفاعت کا حضور کو اختیار اور اجازت نہیں رہا۔ مومن تو مومن حضور کا فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جو میری امت کے کبیرہ گناہ والے ہوں گے ان کے لیے بھی میری شفاعت ہوگی۔ اور آپ کتنی حدیثیں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے حضور کی شفاعت سے ان کو نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا۔ جی ومن الله شهيد يا بني المطلب لا أريد الله شهيد يا عباس عبد المطلب لا أريد من الله شهيد يا ناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله شهيد يا فاطمة سليم ما روحي وعن شهيد الله شهيد يا سيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله شهيد يا فاطمة
یہ حضرت صفیہ یہ حضور کی پھوپھی ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار ہو. یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ لا اغنی میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دے سکوں گا. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی کسی کو نفع نہیں دے گا. حالانکہ یہاں ہے کہ اگر کفر اختیار کرو گے تو کافروں کو میں نفع نہیں دے سکوں گا. مومنوں سے نفع دینے کی نفی کہیں موجود نہیں ہے. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اور حضرت عباس بن عبد المطلب کو کہ لا اغنی عنک، اور یا صفیہ حضور کی پھوپھی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. پھر اپنی شہزادی یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا. جی قال حدثنا سعيد عن ابي عثمان عن البخاري وابن عمرو وقال لما نزل الباب وعن عشيرة قال الذين قال انت لك النبي صلى الله عليه وسلم الى رتمة جبل ولا اعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير إنما مسكي ومسركم مثل الذي دعا فان ترك يرجع أهله فخشي أن يسبقوه وجعل يهتف يا صباحا. اللہ اکبر. کتنا نمبر ہے؟ 6. قبیصہ بن مخارق اور زہیر بن عمر یہ دونوں کہتے ہیں کہ لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی، قال ان طالق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے الی رضمۃ من جبل، پہاڑ کے ایک پتھر یا چٹان کی طرف، فعلا اعلاہا، آپ اس پتھر کے اوپر بلند ہوئے، اور فعلا اعلاہا حجرن، ایک اس چٹان کے اوپر پتھر تھا، اس کے اوپر آپ چڑھے. ثم نادا، پھر آپ نے پکارا، یا بنی عبد منافا، یہ ندا کے لیے ہے آخر الف، اے بنی عبد مناف، انی نذیر انما مثلی و مثلکم کمثل رجل، میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی ہے، رأى العدو، جس نے دشمن کو دیکھا، فانطلقا، اور وہ چلا، یربع اہلہ، اپنے اہل کو بچانے کے لیے، فخشیہ، پھر اس کو ڈر ہوا کہ میرے اپنے اہل تک پہنچنے سے پہلے دشمن پہنچ کر نقصان پہنچا دیں گے. تو اس نے دور سے اپنے گھر والوں کو پکار کے کہنے لگا، یا صباحا. یہ یا صباحا اس وقت یہ لوگ کہتے تھے جب صبح کے وقت کسی دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا. اگر شام کے وقت کسی دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا تو پھر لفظ مساء استعمال کرتے.
حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد السماء فذهب يا صباحا وقالوا من هذا الذي يهتم قال محمد فدعاهم اليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد الناصر يا بني عبد الطالب يا بني دعاهم اليه فقال يا بني لا لو اخبرتكم ان خيرا تاخذوا بسبب هذا الجبل يا كنتم مسبقين قالوا ما جربنا عليك كاذبا قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال وقال أبو ذر تبا لك أما جماعتنا إلا هذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تبا كذا ترى لا معشر إلى آخر السورة. یہ ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْمَتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ رحمتک منہم المخلصین یہ قرآن کی آیت تھی اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. تو خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور صفا پہاڑی پہ آپ صاعدہ چڑھے اور فہاتفا آپ نے بلند آواز سے یا صباحا کہا. تو جب یہ یا صباحا کوئی اونچی آواز سے کہتا نا تو لوگ نکلتے، یہ جیسے نا گاؤں والے لوگ ایک کوک مارتے ہیں تو ہر آدمی نکلتا ہے کہ یہ، کیونکہ وہ خطرے کی علامت ہوتی ہے نا. تو عرب میں یہ یا صباحا یہ وہ کوک تھی کہ ہر آدمی خطرے کو جاننے کے لیے آتا. تو حضور علیہ السلام نے جب یا صباحا فرمایا تو لوگوں نے کہا من ھذا الذی یہتف، یہ کون ہے جو ایسے لوگوں کو خطرے کے لیے بلا رہے ہیں. تو پھر لوگوں نے کہا کہ آواز تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فاجتمعوا الیہ، لوگ جمع ہو گئے کہ محبوب یہ کیوں آپ نے ایسے. تو آپ نے ایک ایک قبیلے کو مخاطب فرما کر اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب. تو فاجتمعوا الیہ، وہ لوگ آپ کی طرف جمع ہوئے. فرمایا کیا اگر میں تمہیں کہوں، خبر دوں کہ ایک گھوڑ سوار قافلہ دشمنوں کا وہ اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے، یعنی بغیر دیکھے میری بات مانو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ آج تک آپ کی بات کو ہم نے خلاف واقع نہیں دیکھا، جو بات آپ نے کی ہے وہ سچی ثابت ہوئی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے سچا ہونے پر تمہیں اتنا یقین ہے تو انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب آنے والا ہے، جو کفر پر رہے گا وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا. میں تمہیں اس عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور تم کفر کو چھوڑ دو، ایمان لاؤ. تو جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، تو ابو لہب جو کہ چچا تھا اس نے کہا تباً لکا اما جمعتنا الا لہذا، تباً لکا یہ بد دعا کا کلمہ ہے. تو کیا تو نے ہمیں جمع نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہمارا پرانا مذہب ہم سے چھڑا دے؟ پھر ثم قام فنزلت هذه سورہ، پھر یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ ہاتھ کنایا ذات سے ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے. وقد تبا، اور تحقیق وہ ہلاک ہو گیا. یہ آمش نے قد تبا پڑھا ہے، یعنی یہ بھی ایک قرات ہے قد تبا. ہم جو قرات پڑھتے ہیں اس میں قد نہیں ہے. قضا قرأ الأعمش الی آخر السورہ. جی اچھا، یہاں نا ایک خطیب نے یہ آج کل جو
اہل سنت کہلا کر رافضیت کی طرف مائل خطیب ہیں، اور صرف وہ ترنم ہی ان کے پاس ہے، علم نہیں۔ تو دو تین سال پہلے کی بات ہے، محرم کا مہینہ آیا نا، تو اس کی تقریر تھی، اور کچھ ہمارے دورے کے طالب علم بھی وہاں تھے۔ تو اس نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے، حضور کے گھرانے والوں کے لیے تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ہی کوئی ضروری نہیں۔ یعنی یہ نا اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے اس طرح بے اعتدالی کہ حضور کے گھرانے والوں کے لیے تو ہاں وہ تو مسلم ہی مسلم ہیں، مومن ہی مومن ہیں، ان کے لیے تو کلمہ پڑھنا بھی ضروری کوئی نہیں۔ تو وہ جو لڑکے بیٹھے تھے نا، انہوں نے رکا لکھ دیا کہ ابو لہب چچا ہے، اور چچا گھر کا فرد ہے، اور اگر حضور کے رشتہ داروں کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں تو پھر سورت تبت یدا ابی لہب وہ رکا پڑھ کے نا، ہاں تو رکا پڑھ کے سنایا نہیں لوگوں کو، کہنے لگا جن لوگوں نے یہ رکا لکھا ہے نا، وہ میرے پاس میرے گھر میں آئے، میں اس کا جواب دوں گا۔ یعنی عجیب یہ خطیب صاحبان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کو فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو وہ بچانے کا کیا مطلب ہے کہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو وہ، ہاں جی تو یہ کہنا کہ ان کے لیے تو کلمہ پڑھنا ہی کوئی ضروری نہیں، تو پھر یہ ہے اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کر رہے ہیں۔ نہیں تو خود قرآن میں جو نازل ہوئی ہیں صورتیں، اپنے صحابہ کو لکھائی کس نے؟ بس ہو جی۔ قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن حارث النوفي عن العباس بن أبي طالب أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع يا أبا طالب بشيء فإنه كان يحبك ويغضب لك. قال صلى الله عليه وسلم نعم وهو في تحت من النار ولولا أخبرنا لكان بالدرك الأسفل من النار. یہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ ابو لہب کی بیٹی وہ مسلمان ہو گئی تھی، مسلمان ہو گئی ابو لہب کی بیٹی، تو کسی نے اس کو کہہ دیا جہنمی کی بیٹی، جہنمی کی بیٹی، تو انہوں نے شکایت لگائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ فلاں نے مجھے ایسے کہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ ہمارے فوت شدگان کا ذکر کر کے ہمارے زندوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، ہمارے فوت شدگان کا ذکر کر کے ہمارے زندوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ تو اس کا علماء نے یہ
مطلب بیان کیا کہ اگر کسی کافر کا ذکر کرنے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایذائے مومن چونکہ حرام ہے، ایذائے مومن وہ حرام ہے، اس لیے مومن کو تکلیف نہ پہنچانے کے لیے اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہ تو میں نے پڑھا ہے کہ اگر اس کے ایسے ذکر کرنے سے کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو اس مومن کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ ایذائے مومن حرام ہے۔ جی یہ کون سی بلا آپ نے پڑھی؟ ہاں جی اچھا، نبی کریم علیہ السلام سے اب حضرت عباس بن عبد المطلب وہی ان سے یہ روایت ہے کہ حضرت عباس نے رسول اللہ علیہ السلام کو عرض کی کہ حل نفعت ابا طالب، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع دیا؟ بشین فإنہ کان یحوتک ویغضب لک، کہ آپ کا دفاع کرتے، آپ کے لیے لوگوں سے لڑتے، آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا تو وہ غصے میں آتے، تو آپ نے ان کو کوئی نفع دیا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں میں نے ان کو نفع دیا، ہوا فی دحداح من نار، کہ وہ آگ کے دحداح میں ہوں گے۔ دحداح اس پانی کو کہتے ہیں جو بندے داخل ہونے کے ٹخنوں تک پہنچے، ہاں کہ وہ دحداح میں ہوں گے۔ ولولا آنا، اور اگر میں نہ ہوتا لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے۔ ہاں تو جی جی ہاں یہ بھی وہی نہیں، یہ اس میں ہے مفہوم وہی ہے، لفظ اور ہیں کہ میں نے سنا حضرت عباس سے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ ان ابا طالب کان یحوتوں کا بیان سروں کا، کہ ابو طالب آپ کی مدد کرتے، آپ کے لیے آپ کے مخالفوں سے لڑتے اور آپ کی مدد کرتے اور آپ کے لیے لوگوں سے غصہ کرتے، آپ کو تکلیف پہنچانے والوں کو۔ فہل نفعہ ذالک، تو کیا ابو طالب کو آپ کی مدد کرنے سے کچھ نفع ہوا؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وجدتہ فی غمرات من النار، میں نے ان کو آگ کے غمرات یعنی گہرائیوں میں پایا، فاخرجتہ الی دحداح، میں نے ان کو نکالا دحداح کی طرف۔ جی بهذه الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو حديث ابي عوانة وحدثنا حذيفة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن هادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد
كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو طالب فقال تعالى تنفعه شفاعة يوم القيامة ويجعل في الدار من النار يتقى له كعبيه يغلي منه دماغه. جی اللہ اکبر. یہ کون سا؟ ہاں جی اچھا یہ بھی وہی ہے. ہاں 13 ہے کہ اب یہ ترجمہ کر لیں پھر. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ذکر عندہ عمہ ابو طالب کہ آپ کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو حضور نے فرمایا لعلہ یقیناً تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ کہ یقیناً ان کو میری شفاعت قیامت کے دن نفع دے گی. وہ کون سا نفع ہوگا؟ کہ یجعل فی دحداہ من النار کہ ان کو ٹخنوں تک آنے والی آگ میں کیا جائے گا. یاتا بلغو کعبہ ہے جو ٹخنوں تک پہنچے گی. یغلی منہ دماغہ جس سے ان کا دماغ کھولے گا. یعنی یہ نفع سخت عذاب سے ہلکے عذاب کی طرف. ہاں اب کچھ حضرات جو ہیں نا وہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اور ابو طالب کے عدم ایمان کے قائل لوگوں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں. تو ان سے پوچھئے کہ آپ کے اہل سنت کا دعویٰ کرنے میں اور اہل سنت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث. قرآن تو قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیریں ضروری ہیں اور اہل سنت کی تمام تفسیروں میں بھی یہی ہے. اور حدیثوں میں جو اہل سنت کے دلائل ہیں وہ بخاری، مسلم، ترمذی، سیاستہ سب سے افضل ہیں. تو جب ہم مفسرین کو بھی گالیاں نکالیں گے، ہم ان محدثین کو بھی گالیاں نکالیں گے تو پھر مذہب اہل سنت کو سچا کیسے ثابت کریں گے؟ مذہب کیسے سچا ثابت کریں گے؟ اور کیسے کہیں گے کہ باقی سارے گمراہ ہیں اور ہم حق پر ہیں؟ کیونکہ بنیاد تو ہمارے سچا ہونے کی قرآن اور حدیث ہے اور حدیث میں سب سے پہلے بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یہ آتی ہیں. تو اگر انہی لوگوں کو ہم گالیاں نکالیں گے یا ان کو ہم برا بھلا کہیں گے تو پھر ہمیں اہل سنت کہلانا اور اہل سنت کو سب سے ترجیح دینے کی دلیل ہمارے پاس کون سی ہوگی؟ جی تو اس لیے جو پرانے سنی لوگ تھے نا، آج تو فتنہ کا دور آ گیا. اگر کوئی ایمان کا قائل تھا تو عدم ایمان کے قائل ان کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اور اگر کوئی عدم ایمان کا قائل تھا تو ایمان کے قائل ان کو برا بھلا، یعنی اس معاملہ میں برداشت تھی، سکوت تھا. اب کچھ لوگوں نے آ کر یہ رافضیوں کو راضی کرنے کے لیے یا رافضیت سے انعام لینے کے لیے انہوں نے جو عدم ایمان کے قائل ہیں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور ان میں تو وہ ہمارے امام ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا سچا ہونا ثابت کر سکتے ہیں. تو جب کام رافضیوں والا کرنا ہے تو اہل سنت کہلانا یہ صرف لوگوں کو راضی کرنا ہے نا، یا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. جی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمارا فائدہ ہوگا میری وجہ سے ان کو عذاب میں تکلیف ہوئی ہے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔ فائدہ تو کیا اس حدیث سے ایمان پر دلالت ہوتی ہے؟ ایمان پر تو تب دلالت ہوتی نا کہ جب وہ دہدہ سے بھی نکلے ہوتے۔ اب دہدہ میں جو رہے گا تو پھر نفع تو کامل تو نہ ہوا، یا غلی میں دماغ ہو، سمجھ آ گئی نا۔ تو ایمان کا قول تو تب اس سے ثابت ہوتا کہ اگر وہ دہدہ کی بھی نفی ہو جاتی۔ ہاں، اسی طرح یہ جو ہے نا ابو لہب نے حضور کی ولادت پر حضرت سویبہ کو آزاد کیا، تو اس پر امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنے اس الحاوی میں ایک رسالہ ہے جس میں ذکر کیا کہ ابو لہب کو پانی مل جاتا ہے سوموار کو، اور خواب میں حضرت عباس کو بتایا کہ مجھے سوموار کو پانی مل جاتا ہے اس لیے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں۔ تو وہاں امام سیوطی نے یہ سوال جواب بھی کیے ہیں کہ کافر کو تو نفع ہوتا نہیں کسی عمل کا، تو اس کافر کا یہ عمل یہ کیسے نفع دے گا اس کو؟ تو وہاں امام سیوطی نے جواب یہ دیا ہے کہ قانون یہی ہے کہ مومن کا کوئی عمل بھی اس کو نفع نہیں دے گا، لیکن کافر کا کوئی عمل بھی اس کو نفع نہیں دے گا، لیکن یہاں ابو لہب کا عمل اس لیے نفع دے رہا ہے کہ یہ اس عمل کا تعلق رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور یہ حقیقت میں اکرام حضور علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور کی بڑی قدر و شان ہے۔ تو آپ کے والدین کو زندہ کر کے ایمان سے مشرف فرمانا یہ بھی ایک خصوصیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ من حرارة عليه وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن ابي عثمان قال عن ابن عباس یہ جو ٹخنوں تک آ گئے نا اس کو جوتے سے تشبیہ دے دی گئی، اور گویا کہ وہ جوتا آگ کا ہے، وہ اس کی گرمی سے دماغ جو ہے وہ کھولے گا۔ جی وحدثنا بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن ابي عثمان عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهل النار عذاب يوم وهو تعين عليه ما وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار لفظ ابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قال سمعت ابا اسحاق يقول سمعت عن ابن بشير يكتب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل النار عذاب يوم القيامة رجل يودع في اخماس قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وحدثنا بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عمرو بن ابي اسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل النار عذاب لهن ناران وشرطان بالنار يغلي منهما دماغه كما يغلي الثلج ما يرى ان احد اشد منه عذابا وهو انه لا يعذب عذابا۔ جی ہاں، یہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب وہ اس شخص کو ہوگا کہ جس کو جوتے پہنائے جائیں آگ کے، اور نعلان و شراکان دو تسمے من نارن
شراکان ان سے دماغ کھولے گا جیسے مرجل ہانڈی کھولتی ہے، اور ما یورا اب اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھے گا کہ شاید مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی اور کو نہیں ہو رہا۔ یورا اس کو یہ دکھایا جائے گا کہ ما یورا ان احدا اشد منہ عذابا، کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ حالانکہ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، سب جہنمیوں سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا۔ جی جو علماء عدم ایمان کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کا ذکر وہ ادب سے کیا جائے، اور یہ حدیثیں صرف تعلیم و تعلم کے لیے پڑھائی جائیں، ورنہ عام بیان کر کے ان کا ایسے ذکر نہ کیا جائے۔ یعنی ان کا ادب اس لیے کیا جائے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے وہ عم محترم ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کو نفع دیا اور حضور کے دشمنوں کو دشمنی کرنے سے روکے رکھا۔ اس لیے بے ادبی نہ کی جائے، اور بے ادبی سے ان کا ذکر لوگوں کو نہ سنایا جائے، لیکن چونکہ تعلیم و تعلم ایک ضرورت ہے، اس کے تحت یہ ذکر ہم کرتے ہیں۔ جی میرا ذاتی موقف وہی ہے وہ جو میں نے بتا دیا ہے کہ صحیح احادیث جو ہیں نا ان کو ان پر یہ جو عمل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ضعیف روایات سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا تھا، اور اگر کوئی ان کے ایمان کا قائل ان ضعیف روایتوں کو ترجیح دے کر ہے تو اس کا نظریہ ٹھیک ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ضعیف روایات کو صحیح روایات پر ترجیح دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جو صحیح روایات ہیں یہ بھی تو خبر واحد ہیں، اور خبر واحد ضنی ہے، یقینی اور قطعی اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، اور جو ضعیف روایات ہیں ان کا یہ ضروری نہیں کہ وہ ضعیف ہوں، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں، احتمال صحت کا ادھر بھی ہوتا ہے۔ تو اگر حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے روایات کو ضعیفہ کو کبھی ترجیح دے دی جائے تو اس میں نقصان نہیں ہے، نفع ہوگا۔ اللہ و رسول عالم، اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ساری دنیا بھی ان کو معذب کہتی رہے، عذاب نہیں ہوگا، اور اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ساری دنیا ان کو مومن مومن کہتی رہے، نفع تو تب ہوگا جب عند اللہ وہ مومن ہو۔ نہیں وہ دیکھیے کہ اسی لیے خاموشی کا علماء کہتے ہیں، ایک تو چونکہ ان کی نسبت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو ادباً ہمیں چپ رہنا ان کے بارے میں زیادہ بہتر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان اللہ اگر کوئی مومن ہے اور
عند الناس اس کا ایمان ثابت نہیں، تو مسلمان اگر اس کو کافر سمجھیں گے تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ کافر گناہ گار اس مومن کو کافر سمجھنے سے ہوں گے کہ جس میں کفر کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، اس کو کافر کہنے سے مسلمان گناہ گار ہوں گے یا خود کافر ہوں گے۔ جس کے ایمان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اگر اس کو کافر سمجھتے ہیں، یہ جو اعلانیہ توبہ ہوتی ہے، اعلانیہ توبہ کیوں کروائی جاتی ہے؟ مومنوں کے لیے، کہ مومن اس کو ایماندار سمجھیں گے جو مومنوں کو سنا کر توبہ کرے گا، ورنہ تو اگر کوئی دل ہی دل میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ جی یہ جو اگلا باب ہے نا، یہ باب ہے الدلیل علی من مات علی الکفر لا ينفعه عمل، کہ اگر کوئی آدمی کفر پر مرا تو اس کو کوئی اس کا عمل نفع نہیں دے گا۔ جی حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرياض بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود عن عائشه رضي الله عنها ابن ذر عن كان في الله يسير ابراهيم ومتعين مساكين فهل ذاك نافع قال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ان لم يوم ربي لي جدي يوم ہاں، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ابن جدعان وہ جاہلیت میں صلہ رحمی والا عمل بھی کرتا، مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا، فہل ذاک نافعہ، اس کے یہ نیک عمل نفع دیں گے اس کو؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا ينفعہ، اس کے وہ نیک عمل اس کو نفع نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے کسی دن بھی رب اغفر لی خطیئتی نہیں کہا، کیونکہ رب اغفر لی خطیئتی تو کہتا نا اگر وہ مومن ہوتا، تو وہ مومن نہیں تھا، اور جو کافر ہو وہ اگر نیک عمل بھی کرے تو نیک عملوں کا دنیا میں اس کو نفع ہو جائے گا، آخرت میں نفع نہیں ہوگا۔ جی حدثني احمد بن عمر قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن عمرو بن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير سبيل يقول على ان على ابي عن فلان ليس في اولياء بينما ولي الله وصالح۔ یہ باب ہے دوسرا، اس باب کا مطلب ہے کہ مومنوں سے پیار کرنا ضروری، مومنوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا ضروری، اور غیر مومنوں سے مقاطعت ضروری، غیر مومنوں سے بائیکاٹ ضروری۔ یہ باب و موالات المومنین و مقاطع غیرہم، غیر مومنوں سے مقاطع قطع تلقی بائیکاٹ، اور مومنوں سے موالات محبت اور پیار۔ ہاں جی، اس میں حدیث پاک ذکر کی کہ عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے سنا رسول اللہ علیہ السلام سے کہ جہارن حضور نے علل اعلان فرمایا، غیر سرن، چھپ کر نہیں، علل اعلان فرمایا، الا ان آل ابی، یعنی اب ان آل ابی فلانن، کہ فلاں کی آل لیسو لی بے اولیاء، وہ میرے اولیاء نہیں ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، وہ میرے قریبی نہیں ہیں، انما ولی جی، بے شک میرا ولی اللہ اور نیک مومن ہے، نیک۔ اور اب دیکھیے اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ہر نیک مومن حضور کا ولی ہے، اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ قریبی کو۔ اب اگر کوئی سید وہ صالح نہیں ہوتا، نیک نہیں ہوتا، بلکہ فسق و فجور میں مبتلا ہو،
یا وہ عقیدہ میں کفر کو اختیار کر لے تو وہ حضور کا ولی کیسے ہوگا؟ کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ میرا ولی ہے اور نیک مومن میرے ولی ہیں۔ اب اگر وہ نیک مومن سید ہے تو وہ اور زیادہ باقیوں سے بھی زیادہ حضور کا قریبی ہے، اور اگر سید ہو تو اگر وہ مومن نہیں ہے یا صالح نہیں ہے، اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا ہے تو وہ حضور کا ولی نہیں ہے۔ انما ولی اللہ و صالح المومنین، میرا ولی اللہ ہے اور نیک مومن ہے۔ جی ثم قام آخر فقال يا رسول الله لي أن يجعلني منهم قال سبق بها أكاشة الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام آخر فقال يا رسول الله منهم قال سبق بها أكاشة۔ جی یہ دوسرا باب جو ہے وہ ہے کہ دلیل اس بات پر کہ مسلمانوں کی جماعتیں وہ کچھ جماعتیں بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، بے حساب جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب ولا عذاب۔ ہاں جی اس میں حدیث جو آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یدخل من امتی الجنت 70,000 کہ 70,000 میرے امتی جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کرے، تو حضور نے دعا کی اللہم اجعلہ منہم، یا اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر ایک اور اٹھا، اس نے کہا حضور میرے لیے بھی دعا کرو، تو فرمایا اکاشا تجھ پر سبقت لے گیا، اکاشا سبقت لے گیا، یعنی حضور نے صراحتاً نفی بھی نہیں فرمائی اور وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے حضور دعا فرماتے، تو آپ نے یہ فرما دیا کہ سابقہ کا اکاشا تو ہاں جی یہ ذرا نبوی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو فرمایا نا سابقہ کا اکاشا تو، قاضی ایاز کہتے ہیں کہ قیل ان الرجل الثانی لم یکن ممن یستحق تلک المنزلہ، کہ وہ دوسرا جو کہنے والا تھا حضور دعا کریں تو وہ اس درجے کا مستحق نہیں تھا، ولا کان بصفت اہلہا، بخلاف اکاشا تھا، بخلاف اکاشا کے کہ اکاشا اس درجہ کے تھے۔ اور وقیلا بعض نے کہا ہے کہ وہ دوسرا جو تھا نا بل کانا منافقاً، کہ وہ منافق تھا۔ فاجابہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکلام محتمل، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً اس کو منافق بھی نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک آپ کو اجازت نہیں تھی منافقوں کی منافقت ظاہر کرنے کی تو آپ نے صراحتاً یہ بھی نہیں فرمایا، اور ایک محتمل کلام ذکر کر کے اس کو جواب دے دیا۔ ولم یارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التصریح لہو بانک لست منہم، تصریح حضور نے نہیں فرمائی کہ تو ان میں سے نہیں ہے، لما کان صلی اللہ علیہ وسلم من حسن العشرۃ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت آپ لوگوں سے کے ساتھ سلوک فرماتے تھے۔
وحدثني زمان مرة بالله قال حدثنا أخبرنا إكرام قال أخبرني عن هشام قال حدثني سعيد بن مسلم قال أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة من أمتي زمرة هم 70 القاتل وجوههم أعداء كمن ليلة بدر قال أبو هريرة فقام وقاشة من لسان الناس يرفع ناميرة عليه فقال يا رسول الله وأنت جعلني منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني منهم مقاما جعلني فقال يا رسول الله وأنت جعلني منهم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها وقاشة وحدثني قال يقول جنة النبي ثم تسبق من باب زمرة واحدة من على سورة القمر. جی کیا کون سی پڑھی ہے؟ بھائی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا، فرمایا کہ جنت میں داخل ہوں گے میری امت سے 70,000 کی جماعت، اور ان کے چہرے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عکاشہ کھڑے ہوئے، عکاشہ بن محصن اسدی، اور اپنی چادر اٹھاتے ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے مجھے بھی اللہ ان میں سے کر دے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے عکاشہ کے لیے دعا کی اللہم اجعلہ منہم۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا انصار میں سے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے لیے بھی دعا کرو کہ ان یجعلی منہم۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سابقہ کا عکاشہ، کہ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گئے۔ جی چلو اچھا، جنت میں میری امت کے 70,000 کی جماعت داخل ہوگی منہم علی سورۃ القمر۔ جی قال حدثني عمران قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة الأمة 70 بغير حساب قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتبون ولا يستكبرون وعلى ربهم يتوكلون مقام قاشعون فقال الله أن يجعل منهم قال أنت منهم قال مقام رجل فقال يا نبي الله أعوذ الله أن يجعل منهم قال صحابك فقال يا قاشعون. حدثني وهيب بن عبد الله حدثني ابن شهاب بن عبد الله حدثنا جهاد حدثنا حاجب بن وقال ابو شيخ قال صحابي قال حدثنا حكم بن عبد عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امه 70 الباب غير حساب قال من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 بے حساب جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ ہیں جو لا یکتبون، جو داغ نہیں دیتے۔ یہ داغ دینا جو ہے نا یہ ایک علاج ہے، ہاں کہ یہ بعض جگہ پر وہ گرم لوہے کا داغ دیتے ہیں کہ وہ داغ نہیں دیتے۔ لا یسرقون کہ وہ منتر وغیرہ نہیں کرتے۔ وعلی ربہم یتوکلون کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عکاشہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں سے کرے۔ فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میرے لیے بھی دعا کریں میں ان میں سے ہوں۔ فرمایا عکاشہ سبقت لے گئے۔ تو یہ داغ جو دینا ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اور علاج ہو تو
تو یہ جلانے والا دوا نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے مرض کہ سوائے داغ کے اور کوئی اس کا علاج نہیں تو پھر داغ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جو دم منتر ہے یہ زمانہ جاہلیت کے جو کفریہ منتر تھے ان سے ممانعت ہے، ورنہ سورت پڑھ کر اپنے آپ کو پھونکنا یہ تو رسول کریم علیہ السلام سے ثابت ہے اور حضور نے اپنے صحابہ کو بھی اجازت دی ہے، ہاں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الزبير عن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعيد بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة بسيطة سبعون ألفا وأرسله مئة ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وأولهم على سورة القمر ليلة البدر۔ جی آج وہ ایسے ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن شيخ قال اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن عبيد قال فقال ايكم راى وكما الذي انقض بارحه كنت اخبرنا ثم كنت امام اني لم اكن في صلاه ولكني قال فما ذات صنعت استرقيت قال كما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشافعي قال وما حدثكم الشافعي قلت حدثنا عن وليد بن حسين الأسلمي أنه قال لا يعطى إلا من عين أو حرمة فقال قد أحسن من انتهى على ما سمع ولكن حدثنا عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد عليه فرأيت النبي ومعه حيث والنبي ومعه رجل والرجلان والنبي ليس معه أحد يرفع لي سواد وأبيه فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذه موسى وقومه ولكنهم إلى الحقوق فنظرت فإذا سواد نظيم اللہ إلى الحقوق والآخر فإذا سواد نظيم فقيل لا أبي هذه أمتك ومعهم سبعون فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فقال الناس أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا شيئا فخرج عليه الله صلى الله عليه وسلم وقال الذي يقولون فيما أذكره فقالهم الذي لا يرجون ولا يسترجون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون فقام فاشته محسن فقال الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال الله أن يجعلني منهم فقال سبق بها مباشرة۔ جی حسین بن عبد الرحمن انہوں نے کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس تھا تو سعید بن جبیر نے کہا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جس نے ستارہ دیکھا ہو جو گزشتہ رات ٹوٹا؟ میں نے کہا آنا۔ پھر میں نے کہہ دیا کیونکہ رات کو جاگنا، ستارے کا ٹوٹنا دیکھنا، یہ اس لیے بھی ہو سکتا تھا کہ شاید وہ سمجھے کہ میں کوئی تہجد پڑھنے کے لیے رات کو جاگ رہا تھا، تو وضاحت کر دی کہ میں نے کہا کہ میں کوئی اس وقت نماز میں مصروف نہیں تھا، ولیکنی لدغت، مجھے نا ایک کسی بچھو نے یا کسی کیڑے نے ڈنگ کر لیا تھا اور میں پھر اس لیے جاگ رہا تھا۔ تو اب جب بتایا کہ میں اس وقت کسی بچھو وغیرہ نے ڈنگ کیا تھا تو پھر وہ پوچھنے لگے کہ ماذا صنعت، کہ جب بچھو نے ڈنگ کیا تو کیا کیا تو نے؟ میں نے کہا کہ میں نے پھر دم کیا۔
تو کہا کہ اس دم کرنے پر کس چیز نے تجھے ابھارا؟ تو میں نے کہا حدیث حدثنا الشعبی، کہ ایک حدیث جو شعبی نے ہمیں سنائی تھی۔ پوچھا کہ شعبی نے کیا بیان کیا تھا تمہیں؟ میں نے کہا حدثنا عن بریدہ ابن حسیب الاسلمی انہ قال، کہ انہوں نے کہا لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، کہ منتر دم کرنا وہ نہیں جائز مگر نظر بد سے اور حمۃ زہریلے جانور کے کاٹنے سے۔ تو فقالا انہوں نے کہا کہ قد احسن من انتہا الی ما سمع، کہ اچھا کیا اس شخص نے جو رک گیا اسی تک جو اس نے سنا۔ پھر ولیکن حدثنا ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن عباس نے نبی کریم علیہ السلام سے کہ عرضت علی الامم، کہ مجھ پر پیش کی گئیں جماعتیں، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کسی نبی کو کہ معہو الرہیت، راحت کی تصغیر ہے، چھوٹی سی جماعت نبی کے ساتھ، کسی نبی کو دیکھا کہ معہو الرجل والرجلان، کہ اس کے ساتھ صرف ایک مرد ہے یا دو مرد ہیں، یعنی جو ان پر ایمان لانے والے، اور کسی نبی کو دیکھا کہ لیس مع واحد، ان کے ساتھ تو کوئی ایک بھی ایماندار نہیں۔ از رفع علی سواد عظیم، تو میرے لیے ایک بہت بڑی جماعت وہ ظاہر کی گئی، تو میں نے گمان کیا کہ یہ میرے امتی ہوں گے۔ مجھے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، لیکن مجھے فرمایا گیا کہ انظر الی الافق، کہ دیکھیے افق کی طرف۔ فنظر، تو میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ مجھے کہا گیا کہ انظر الی الافق الآخر، کہ دوسرے افق کی طرف جی۔ تو مجھے فرمایا گیا کہ ادھر دیکھو، تو میں نے دیکھا تو ایک کنارہ بھرا ہوا ہے۔ حکم ہوا دوسرے کنارے کو دیکھو، تو ادھر سواد عظیم، تو مجھے کہا گیا حاضی امتوں کا، اے محبوب یہ آپ کی امت ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت زیادہ تھی، لیکن میری امت تو کہیں زیادہ ان سے بھی تھی۔ اور فرمایا وَمَعَهُمْ، اور وہ جو میری امت کے کثیر لوگ تھے، ان کے ساتھ 70,000 ایسے تھے کہ یدخلون الجنت بغیر حساب، جو جنت میں بے حساب جائیں گے، ولا عذاب، ان کو نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ ثم نہدا، پھر وہ اٹھے اور اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ فخاد الناس، اب جب لوگوں نے سنا نا کہ 70,000 تو بے حساب جنت میں جائیں گے، تو لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ کوئی کہتا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ فخاد الناس، لوگ اس بحث میں پڑ گئے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو جنت میں بے حساب اور بے عذاب جائیں گے۔ فقال بعضهم، کچھ کہنے لگے کہ لعلہم الذین صاحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لوگ صحابہ میں سے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی۔ بعض کہنے لگے کہ شاید وہ لوگ ہوں گے کہ جو پیدا ہی اسلام میں ہوئے، کیونکہ اکثر صحابہ تو وہ تھے جو پہلے کفر میں تھے پھر مسلمان ہوئے، تو ان سے بھی وہ لوگ جو اسلام ہی میں پیدا ہوئے اور صحابیت کا درجہ بھی ان کو اللہ نے دیا۔ فلم یشرکوا باللہ شیئا، جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہی نہیں۔ وذکروا اشیاء، اسی طرح کچھ اور چیزیں ذکر کیں، تو رسول پاک علیہ السلام پھر گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا
کہ ملذی تخودون، یہ کون سی بحث میں تم پڑے ہوئے تھے کہ وہ کون ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ فاخبروہ، تو صحابہ نے بتایا کہ جی کچھ کہتے تھے کہ وہ حضور کے صحابہ ہوں گے، کچھ کہتے تھے کہ وہ جو اسلام میں پیدا ہوئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بے حساب جنت میں جانے والے ہوں گے کہ جنہوں نے لا یرقون، جو دم منتر نہیں کرتے، یعنی ایسی کلام جو جاہلانہ کلام ہو، یا ایسی کلام جو کفریہ ہو، یا جس کلام کے مطلب کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کلام اس سے منتر نہیں کرتے، نہ منتر کرواتے ہیں۔ لا یتطیرون، اور بدفالی نہیں لیتے۔ وہ ہے نا بدفالی لوگ لیتے تھے کہ پرندہ، ایک آدمی اپنے گھر سے کسی کام کے لیے اڑا، اب انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ اگر پرندہ اڑا اور اڑ کر ادھر گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا، اگر ادھر گیا تو ہمارا کام، اگر وہ پرندہ اڑا اور اس طرف گیا کہ جس کو وہ سمجھتے تھے کامیابی ہے، پھر تو چلے جاتے کام، اور اگر ان کے وہم میں وہ ہوتا کہ جدھر کا پرندہ جائے تو کام نہیں ہوتا، تو پھر وہ کام جاتے ہی نہ، واپس گھر آ جاتے۔ یہ ہے لا یتطیرون، یعنی بدفالی نہیں لیتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور دعا کرو اللہ مجھے بھی ان بے حساب جنت میں جانے والوں میں کر دے۔ تو آپ نے فرمایا انتا منہم، اے عکاشہ تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی اٹھا، اس نے کہا حضور میرے لیے بھی دعا کرو۔ فرمایا سابقہ کا عکاشہ تو۔ جی حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن زيد عن حسين بن سعيد عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعض الحديث نحو حديث شيء ولم يذكر الاول۔ اگلا باب ہے کہ بیان و کون حاذہ الامت نصف اہل الجنہ، جنت میں جتنے لوگ جائیں گے نا تو ان میں آدھے باقی سارے نبیوں کی امتی ہوں گے اور آدھے صرف حضور علیہ السلام کی امتی ہوں گے۔ یہاں تو یہ مذکور ہے باب کے ترجمہ میں، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں جو جنتی ہوں گے سارے نبیوں کے امتی، ان کی صفیں کل ہوں گی 120، 80 صفیں اکیلے رسول پاک علیہ السلام کی اور 40 صفیں باقی سارے نبیوں کی۔ جی حدثنا الناس بن سري قال حدثنا احمد بن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توقع ان تقولوا عن الجنه قال فكبرنا ثم قال فقال لو تقولون ان تقولوا ثلث اهل الجنه قال فكبرنا ثم قال اني لارجو ان تقولوا شطر اهل الجنه وساخبركم عن ذلك ما المسلمون بالكفار الا كشاره البيداء في ثوب الاسود او كشاره السوداء في ثوب الابيض۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم اہل جنت کا ثلث تہائی ہو؟ تو ہم نے خوش ہو کر اللہ اکبر کہا، تو فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، اور تمہیں بیان کروں اس بارے میں کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں اتنے کم ہوں گے جیسے کسی جانور میں ایک سفید بال ہوتا ہے، اس بیل کے چمڑے پر جو سارا کالے رنگ کا ہوتا ہے، سارا کالے رنگ کا ہو بیل اور ایک بال اس میں سفید ہو، تو مومن اتنے تھوڑے ہوں گے اور کافر اتنے زیادہ ہوں گے۔ یا کشارت سودا فی ثور ابیض، کہ بیل سفید رنگ کا ہو اور سارے اس کے بال سفید ہوں، ایک رنگ سیاہ ہو، تو مسلمان اتنے تھوڑے ہوں گے اور کافر اتنے زیادہ ہوں گے۔ جی حدثنا محمد بن مسلم ومحمد بن بشار واللفظ لابن المسلم
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكون ربع أهل الجنة قال قلنا نعم فقال أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة فقلنا نعم فقال فالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشارة السوداء في جلد الثور الأحمر. ہاں یعنی بیل کا رنگ سرخ ہے تو ان میں ایک سفید ایک کالا بال، یا بیل کا رنگ سیاہ ہے تو اس میں کوئی ایک بال سفید، یہ نسبت ہے کافروں اور مومنوں کی. یہ مومن بہت تھوڑے اور کافر بہت زیادہ. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن مغول عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسند ظهره الى قبة آدم فقال لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم اشهد تريدون انكم ربع اهل الجنة فقلنا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تحبون ان تكون ثلث اهل الجنة قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لارجو ان تكون شطر اهل الجنة ما انتم فيه سواكم من الامم الا كالشعرة السوداء في الثور الابيض او كالشعرة البيضاء في الثور الاسود. یہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ، ایک وہاں خیمہ تھا چمڑے کا، حضور علیہ السلام نے اپنی پشت مبارک اس خیمہ کے ساتھ لگائی اور فرمایا الا لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمہ، کہ جنت میں صرف مسلم جائے گا، کافر منافق جنت میں نہیں جائے گا. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی اے اللہ حل بلغت، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ یعنی صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، کافر منافق جنت میں. اے اللہ کیا میں نے تیرے حکم پہنچا دیے؟ پھر اے اللہ گواہ ہو جا. اللہم اشہد. پھر حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کی طرف یعنی اپنے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اتحبون، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم سارے جنتیوں کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیا یہ پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا ثلث تیسرا حصہ ہو؟ ہم نے کہا جی یا رسول اللہ پسند ہے. فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے. اور فرمایا ما انتم فی سواکم، جو تمہارے غیر ہیں نا ان میں تم ایسے ہوگے کہ الا کالشعرۃ السوداء فی الثور الابیض، جیسے سفید رنگ کا بیل ہو اس میں ایک بال کالا ہو. تو یہ مومن ساری امتوں کے مومن ملائے جائیں تو ہر دور کے کافروں کی تعداد میں ان کا یہ تناسب ہے. او کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود. جی حدثنا عثمان بن ابي شيبه العبسي قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سالم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ادم ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول اخرج بعث النار قال آخرج امر ہے اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1900 وتسعين قال فذاك حين يشيب السبيل وتعالى كل ذات حمد حمدا وتر الله سبحانه وما هم قال ولكن عذاب عذاب الله شديد قال فاستشهد ذلك عن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذاك قادرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأخذ كل ألف منكم رجل قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لا أسمع ما تقول هو ربع أهل الجنة وحمدنا الله تعالى
وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون سورة أهل الجنة محمد الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شكر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة مثل شعرة الكيار في جلد الصور الأسود أو كالرقمة في ذراع الوالد. جی ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن اے پیارے آدم، وہ آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، یا اللہ حاضر ہوں اور تمام سعادتیں تیرے لیے ہیں اور خیر ساری تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرج بعث النار، اے پیارے آدم اپنی اولاد میں سے جو جہنم کا حصہ ہے اس کو نکالو۔ تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے وما بعث النار، یا اللہ وہ آگ کا حصہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور 1 جنتی، 1000 میں سے 999 دوزخی 1 جنتی۔ قالا، اور فرمایا فذاک حین یشیب الصغیر وتدع کل ذات حمل حملہا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب چھوٹا بچہ، اتنا خوف ہوگا کہ چھوٹا بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حاملہ وہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تو لوگوں کو دیکھے گا معلوم ہوگا نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن عذاب اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قال فاشتد ذلك علیہم، یہ نہ صحابہ پر یہ فرمان بڑا سخت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام وہ ایک بندہ کون سا ہوگا جو 999 دوزخی اور وہ ایک بندہ جنتی ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابشرو، اے میرے صحابہ تم غمگین نہ ہو، خوش ہو جاؤ کہ فإن من یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج وہ کافر مراد ہیں ایسے کہ کافر 999 ہوں گے اور 1 مومن ہوگا، یعنی جہنمی 999 کافر ہوں گے اور 1 جنتی ہوگا مومن۔ ہاں منکم رجل، وہ جنتی آدمی تم میں سے ہوگا اور 999 کافر ہوں گے۔ قال ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لا اطمع، میں امید کرتا ہوں ان تکونوا ربع للجنہ، کہ تم جنتیوں کا 4تھا حصہ ہوگے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کیا اور تکبیر کہی اللہ اکبر خوشی سے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا ثلث ہوگے۔ تو ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کا کہ حمد و ثنا اور شکر کیا اور تکبیر کہی۔ پھر فرمایا خدا کی قسم میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، اور تمہاری مثال امتوں میں یعنی کافر لوگوں میں ایسے ہوگی جیسے ایک سفید بال سور اسود کی جلد میں، یا ایک رقمہ کہتے ہیں داغ جس میں چند بال اور ہوں باقی رنگ بالوں کا اور ہو، تو جیسے حمار کے ذرا وہ اگلے پاؤں میں ایک داغ ہو، مثلا حمار تو کالے رنگ کا ہے لیکن ایک تھوڑا سا داغ ہے سفید والوں کا، تو کر رقمت فی ذراع الحمار، جی یعنی کافر بہت زیادہ ہوں گے اور مومن ان کے مقابلے میں بہت کم ہوں گے۔ جی
بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الوكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن عامر بهذا الاسناد غير انه قال ما انتم يومئذ في الناس الا بشاره البيداء في الثوب الاسود او بشاره السوداء في الثوب الابيض ولم يذكر لا امر ان الرقمه في ذراع الحمار. اس سند میں رقمہ کا ذکر نہیں ہے. یہ اب ہماری کتاب الایمان مکمل ہو گئی. کل سے انشاءاللہ یہ بھی کتاب الطہارت اور وضو